الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج انگلینڈ میں رمضان کی پہلی رات ہے۔ ہم نے تراویح کی نماز ادا کی جس میں قرآن مجید پڑھا گیا، اور ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ رمضان میں تراویح کے بعد جتنا قرآن ہم تراویح میں پڑھتے ہیں اس کا مختصر خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نے قرآن میں آج کیا پڑھا ہے اور کیا سنا ہے ہم نے۔ تو اس کی سمری، شارٹ سمری انشاءاللہ بیان ہوگی۔ کوشش ہوگی آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ ہو، لیکن جو وقت اس میں لگے گا انشاءاللہ وہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہوگا۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات ہے اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کریم کا مغز اور قرآن کریم کا خلاصہ۔ اس کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت میں موجود ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر 6 باتیں بیان کی گئی ہے۔ توحید کا مضمون ہے، اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ رسالت کا مضمون کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ تیسرا مضمون ہے قیامت کا، آخرت کا، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ چوتھا مضمون ہے جس میں شریعت کے احکام، مسائل بیان ہوئے ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، طلاق کے، عدت کے مسائل، یہ احکام ہیں۔ 5واں مضمون ہے ماننے والوں کا ذکر، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اس دین کو، اس قرآن کو مانتے ہیں، اس پر زندگی گزارتے ہیں۔ 6واں مضمون ہے نہ ماننے والوں کا ذکر، کہ جو اس کو نہیں مانتے، قرآن سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن جہاں سے بھی آپ کھولیں گے ان 6 میں سے ایک بات وہاں ہوگی، یا اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہوگی، یا رسالت کا مضمون ہوگا، یا قیامت کا مضمون ہوگا، یا احکام بیان ہو رہے ہوں گے، مسائل بیان ہو رہے ہوں گے، یا ماننے والوں کا ذکر ہوگا یا نہ ماننے والوں کا ذکر ہوگا۔ اب سورہ فاتحہ میں دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیات میں توحید کا مضمون ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ بڑا رحمان رحیم ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ مالک یوم الدین 4 نمبر آیت ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس میں شریعت کے احکام بیان ہوئے۔ اے اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کے جتنے طریقے ہیں، ان کے جو اس عبادت کے جو طریقے اللہ نے بیان کیے، جو مسائل بیان کیے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دین والا اسلام کا راستہ، اس میں جو احکام ہے، مسائل ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جن پر اللہ نے انعام کیا ان میں پہلا نمبر وہ نبیوں کا ہے،
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہے۔ تو رسالت کا مضمون وہ بھی اس کے اندر آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت کے اندر ماننے والوں کا ذکر بھی آ گیا کہ جو لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ صدیقین بھی، ان انبیاء کے بعد صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو اور قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان لوگوں کا ذکر جن پر اللہ کا غضب ہوا اور گمراہ ہوئے، یہ نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو 6 مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کا خلاصہ اللہ نے اس صورت میں ذکر کر دیا۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ہم اور آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے ہم پورے قرآن کا خلاصہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ ایسی مبارک صورت ہے۔ دوسری صورت ہے سورہ بقرہ۔ یہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے، ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورت کہلاتی ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا اور پھر اس کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ اور یہ جو گائے کی پوجا تھی، یہ عربوں کے اندر بھی اس طرح تھی کہ وہ گائے کو وسیلہ بناتے تھے۔ چنانچہ جاہلیت کا ایک شاعر وہ اپنے شعر میں کہتا ہے، جو عرب کے لوگ تھے جاہلیت کے زمانے میں، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ گائے کی دم میں سلع ایک پودا تھا، وہ گھاس وہ باندھ دیتے تھے اور اس کو پھر آگ جلاتے تھے، تو اس سے پھر وہ گائے جو ہے وہ چیختی تھی، دوڑتی تھی، تو وہ کہتے تھے اس سے بارش ہوتی ہے، اس کو وسیلہ بناتے تھے۔ تو عربی شاعر کہتا ہے اجاعل انت بیقورا مسلعتا ذریعتا لک بین اللہ والمطری، تو نے گائے کو وسیلہ بنایا کہ اللہ کے لیے یہ وسیلہ پیش کیا کہ گائے کے دم میں وہ سلع پودا باندھ کر اس کو آگ جلایا کہ یہ ہمارا وسیلہ بنے گی۔ یہ تو شرک ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 6 مضمون بیان ہوئے ہیں، 6 ٹاپکس بیان ہوئے ہیں بڑے۔ توحید کا مضمون، رسالت کا، جہاد کا مضمون، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور امور منتظمہ انتظامی امور، اور امور مصلحہ اصلاحی امور، یہ 6 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ شروع سے لے کر 22ویں رکوع تک ہے۔ اس حصے کے اندر توحید اور رسالت کا بیان ہے، اور آج ہم اس پہلے حصے کو بیان کریں گے۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ کل سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی تو کل دوسرا حصہ بیان ہوگا۔ تو پہلے حصے میں جو شروع سے لے کر 22ویں رکوع تک ہے، اس کے اندر 2 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ توحید کا مضمون، اللہ کی ذات، اللہ اپنے ذات میں ایک ہے، اپنے صفات میں ایک ہے، اپنے افعال میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو توحید کا مضمون ہے یہ 15ویں رکوع تک ہے، اور 15ویں رکوع کے بعد سے لے کر 22ویں رکوع تک رسالت کا مضمون ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ پکے مومن، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں سے اولئک هم المفلحون، تب پکے مسلمان۔ ان الذین کفروا سے لے کر پہلے رکوع کے آخر تک پکے کافر، اور دوسرے رکوع میں ومن الناس من یقول، یہاں سے دوسرے رکوع میں پکے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں 3 جماعتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے شروع میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ پوری دنیا میں صرف 3 جماعتیں ہیں، یا تو وہ جماعت ہے جو مسلمان ہے، یا وہ جماعت ہے جو کافر ہے،
یا وہ جماعت ہے جو منافق ہے. بس قرآن کے نزدیک یہ 3 جماعتیں ہیں. اللہ نے ہمیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، پہلی جماعت میں بنایا ہے، اور اللہ ہم سب کو پہلی جماعت میں بنایا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ نے پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو. اللہ نے انسانیت کو دعوت دی ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا. قرآن کریم کی دعوت عربوں کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم کی دعوت کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں. پھر ایک شبہ مشرکین نے توحید میں ایک شبہ کیا، اللہ کی توحید میں. انہوں نے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ توحید جو بیان کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا مت کرو، تو مشرک تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن خود بنا کر لائے، اللہ نے نہیں بھیجا. یہ اللہ نے نہیں کہا بتوں کی پوجا مت کرو، نعوذ باللہ. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن میں اگر شک کرتے ہو تو اس کی طرح ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اتنی چھوٹی سورت جو مختصر سورت ہے، تم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. یہ سچا کلام اللہ نے بھیجا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں. اس کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ چوتھا رکوع ہے. مشرکین فرشتوں کو اور جنات کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان فرشتوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام میں اللہ نے کتنی خوبیاں رکھی ہے. تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کرو. اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا حضرت آدم کے بارے میں، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں حضرت آدم. تو ان کا واقعہ ذکر کیا. اللہ نے انسانیت کو فوقیت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو. کئی سالوں پہلے کی بات ہے، جب میں نیا یہاں آیا تھا، تو اس زمانے میں یہاں کالج پڑھنے جاتا تھا. تو ہماری ایک ٹیچر تھی، تو ان کا ایک گروپ تھا. انہوں نے بعد میں مجھے ایک مرتبہ فون کیا کہ ہم کچھ لوگ ہیں، انگریز تھے، مرد بھی ہے خواتین بھی ہے، ہم اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کر. تو ہمارے کچھ سوالات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں آپ آئے، ہم آپ سے سوالات کریں. خیر میں گیا، ہماری میٹنگ ہوئی، بہت سی باتیں انہوں نے پوچھی قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ بڑے انٹرسٹنگ سوالات تھے. تو ان میں ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ قرآن انسانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہیومینٹی کے بارے میں. آج کل تو انسانیت کی بات ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی انسانیت، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمارا مذہب ہی انسانیت ہے، اسلام انسانیت سکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا قرآن میں انسانیت کے بارے میں کیا ہے. میں نے کہا تو قرآن کے شروع میں ہے. آپ لوگوں نے جب قرآن سٹڈی کیا ہے تو بالکل شروع میں ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پہلے انسان کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا اور خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھا. اس سے بڑا اللہ کے ہاں انسانیت کا کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ نے انسانیت کو عطا کیا ہے. تو انہوں نے جب یہ میری بات سنی، کہتے ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے. کہتے ہم نے یہ سٹوری پڑھی تو ہے، ترجمہ تو پڑھا تھا، لیکن کہتے سمجھ میں ہمیں ابھی آئی ہے کہ انسانیت کا قرآن میں کتنا بڑا مقام ہے. اس کے بعد اگلا رکوع ہے، 5واں رکوع. بنی اسرائیل کے طرف اللہ پاک، یہاں سے اللہ پاک ان سے خطاب کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، یہاں سے ان کو خطاب ہو رہا ہے. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے میں نے تم پر نعمتیں کی،
اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، میری نعمتوں کو یاد کرو، اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور جو پیغمبر آئے ان پر ایمان لے آؤ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اگلے رکوع کے اندر یہاں سے ایک تفصیلی مضمون بیان ہو رہا ہے جو تقریباً ایک پاؤں میں ہے۔ پہلا پاؤں ختم ہو گیا، یہ دوسرا پاؤں ہے۔ دوسرے پاؤں میں اللہ نے تفہیم یہود کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 5 انواع ذکر کیے ہیں، 5 ٹائپ کے مسائل ہیں۔ اس کے اندر جو پہلا نوع ہے اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد، جو ان کے گزشتہ آباء و اجداد پر اللہ نے جو نعمتیں کی تھی ان کا ذکر کیا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد پر میں نے کتنی نعمتیں کی۔ بنی اسرائیل بہت اونچی جماعت تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے گرا دیا، تو اللہ نے ان پر 8 انعامات کیے تھے، ان کے آباء و اجداد پر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون سے اللہ نے نجات دی، آل فرعون سے، جو ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، پھر ان کو اپنے نوکر بناتا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا انعام، دریا کو اللہ نے ان کے لیے پھاڑ دیا، راستہ بنایا ان کے لیے، فرعون کو غرق کیا۔ تیسرا انعام، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ۔ تیسرا انعام یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، 40 دن وہاں رہے، کتاب لینے گئے، اور انہوں نے پیچھے بچڑا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ بھی انعام ہے اللہ کا۔ پھر چوتھا انعام، اللہ نے کتاب دی ان کو، اِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، تورات ملی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ پانچواں انعام، اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب توبہ کرو، اور توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کرے۔ انہوں نے توبہ کی اور کچھ قتل بھی ہوئے، باقیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، یہ بھی اللہ کا انعام۔ پھر چھٹا انعام، جب انہوں نے توبہ کی تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی ان میں سے کوئی طور پر لے گئے، تو وہاں جا کر کوئی طور پر وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں اپنے آنکھوں سے۔ تو اللہ پاک نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے انہیں پکڑ لیا، ہلاک ہو گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اللہ نے کہا یہ بھی تمہارے اوپر انعام ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور تمہارے باپ دادا کو یاد کرو کہ جب وہ میدان تیہ میں تھے تو ہم نے بادلوں سے ان پر سایہ کیا، من و سلوہ دیا ان کو، وَأَنزِلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ 8واں انعام، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہ بنی اسرائیل آپس میں لڑتی پھرتی تھی، 12 قبیلے تھے، پانی پر جھگڑا ہو گیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارے، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کہا ہر ایک چشمہ ایک ایک قبیلے کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے تمہارے باپ داداؤں پر اتنا بڑا انعام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے جو باپ دادا تھے ان کی 3 خباثتیں بیان کی ہیں۔ ہم ان پر انعامات کرتے رہے لیکن وہ ان کی خباثتیں دیکھو۔ پہلی خباثت، موسیٰ علیہ السلام جب ان کو کوئی طور پر لے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک تورات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ سے نہ سن لیں اور دیکھ نہ لیں تورات کو اترتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان پر اٹھا لیا، ان کے سروں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا جو تورات تمہیں دی ہے اس کو تورات کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو۔ یہ پہلی خباثت۔ دوسری خباثت،
اللہ نے ان کو حکم دیا گائیں ذبح کرو، مشہور قصہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا نام بھی اسی پر ہے کہ بقرہ، ایک تو ان کو بقرہ کا حکم بھی دیا تھا، اور ایک تو یہ کہ بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، تو گائے کا حکم دیا۔ ایک آدمی نے رات کو انہوں نے ایک کو قتل کیا اور پھر جو ہے اس کا الزام کسی اور پر لگا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مردے پر لگاؤ گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تمہیں وہ مردہ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ گائے ذبح کرتے وہ سوالات کرنے لگے، گائے کیسے ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا انہوں نے۔ تو اللہ نے ان کی یہ خباثت ذکر کی۔ تیسری خباثت وہی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر الزام دوسرے پر ڈالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 5 جماعتوں کو ذکر کیا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہاں سے، اور وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے یہ محرفین، تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، ان کے تورات کے حکموں کو بدل ڈالتے تھے۔ دوسری جماعت منافقین کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن تھے منافق۔ تیسری جماعت وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان پڑھ ان کے مرید، امی ان پڑھ تھے، ان کے پیشوا جو ان کو کہتے تھے وہ مان لیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ان پڑھ تھے، ان کو جو سمجھایا، آج کل بھی ایسے ہی ہے، جو ان کے اوپر والے ان کو سمجھا دیتے ہیں بس وہ جناب مان لیتے ہیں۔ چوتھی جماعت فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اللہ کے جو کتاب نازل کردہ کتاب اس میں تبدیلی کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے کچھ دنیاوی فائدہ ان کو حاصل ہو جائے، اللہ کے حکموں کو بدلتے تھے۔ پانچویں جماعت جو ان کے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے پیر تھے، ان کی جو اولادیں تھیں نا، بڑے بڑے لوگ، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی اولاد ہے۔ اللہ پاک کہتے کیا تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی عہد ہے تمہارے پاس؟ پھر اس کے بعد اب موجودہ بنی اسرائیل کا ذکر، کہ ان لوگوں کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، لیکن ان لوگوں نے بھی خباثتیں شروع کی۔ اس کے بعد چوتھا نوع کہ ان کے آباء و اجداد انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بنی اسرائیل نے انبیاء کی تکذیب کی اور انبیاء کو قتل بھی کیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے نبی کو قتل کرنا، رسول کو قتل کرنا، نبی کو قتل کرنا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء کو قتل کیا انہوں نے۔ اور اس دور کے جو قرآن نازل ہوا، اس دور کے جو بنی اسرائیل ہے ان کے بارے میں بھی کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو جانتے ہو، تمہاری کتابوں میں لکھا، تم تو لوگوں کو بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، لیکن جب وہ آ گئے تو حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں، تو ان پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کا، بنی اسرائیل کا ایک شبہ ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے ہم حضرت جبریل کو نہیں مانتے ہیں، وہی وہ لاتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، وہ ہمارے دشمن ہیں، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی عذابات آئے ہیں وہی لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، اللہ کے حکم سے لاتے ہیں۔ جو جبریل کا دشمن ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ رسول اور جبریل کا دشمن ہے، اللہ ایسے لوگوں کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس کے بعد
دوسرا جو حصہ ہے وہ اس سپارے کے آخری پاؤ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں رسالت کا مضمون ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کے پیروکار ہیں، لیکن کرتے تھے شرک۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے تو مرکز توحید قائم کیا ہے اور تم شرک کرتے ہو۔ تو رسالت کا مضمون بیان ہوا، اس پر مشرکین نے شبہ کیا، رسالت پر شبہ یہ کیا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو انہوں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے آئے، 16 مہینے تقریباً بیت المقدس کے طرف نماز پڑھی، پھر اللہ کا حکم آیا تو کہا قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ اللہ کا حکم آیا اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف سجدہ کرو، کہ کیوں چینج ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، جس جگہ اللہ حکم دے وہاں سجدہ کرنا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی تو اللہ کی چلے گی۔ اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور مصیبت آ جائے اس پر صبر کرو۔ قبلہ تبدیل ہوا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر کرو، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دین کی پہچان ہوتی ہے، علامات ہے۔ یہ 2 پہاڑ جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے اس کو حج کی سنت بنا دیا، تو مشرکین نے یہاں 2 بت نصب کیے تھے۔ جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت توڑ دیے، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہاں تو پہلے لوگ جاتے آتے ہوئے بتوں پر ہاتھ پھیرتے تھے صحیح کرتے وقت، ابھی بھی ہم صحیح کرتے ہیں، تو پہلے تو یہاں بت تھے، اب تو اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بت ہٹ گئے، اب صفا مروہ تو شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا احترام کرو اور یہاں صحیح کرو، ہاں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الصفا والمروہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، پرانی بات ہے، کئی سال پہلے، یہاں یہ جو سامنے دیوار ہے ہماری اس مسجد کی پیچھے والی، یہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، بڑا لمبا تڑنگا، لمبی لمبی اس کی ٹانگیں تھی اور اس نے ایسے قبلے کی طرف ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی۔ تو میں جب گزرا اس کے قریب سے تو میں نے اسے کہا بھائی یہ قبلے کی طرف آپ نے ٹانگیں پھیلائی ہے، اس کو سکیڑ لے۔ تو اس نے فوراً مجھ سے کہا کون سی حدیث میں آیا ہے قبلے کی طرف پاؤں مت کرو؟ میں نے کہا نہیں وہ تو قرآن میں آیا ہے۔ کہتے قرآن میں کہاں آیا ہے قبلے کی طرف پاؤں مت کرو؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا غور سے دیکھے تو نظر آ جائے گا آپ کو۔ کہا کدھر ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ 2 پہاڑ ہیں، اللہ ان کو شعائر اللہ کہہ رہا ہے، اور شعائر اللہ کے بارے میں حکم یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر اللہ کا احترام اور تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے۔ میں نے کہا بیت اللہ تو اس سے بڑے شعائر اللہ میں سے ہے، قبلہ جس طرف ہم رخ کرتے قبلہ تو شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو شعائر اللہ کا احترام کرنا چاہیے یا اس کے طرف پاؤں کرنے چاہیے؟ تو اللہ خوش رکھے، اچھا نوجوان تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے اپنے پاؤں سکیڑ لیے۔ اس لیے بھائی شعائر اللہ کا احترام کرنا ہے۔ احترام یہ ہے ہم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ہمارے ماں باپ شعائر اللہ نہیں ہے، لیکن ہم ان ماں باپ کے طرف پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں۔ استاد کا احترام کرتے ہیں، استاد کے طرف پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں۔ بزرگ کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے۔ تو قبلہ تو شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک